فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعبادی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ہمیں تمہارے ملک کا بھی پتہ ہے، تمہارے صوبے کا بھی پتہ ہے، تم جس ڈویژن کے باشندے ہو ہم وہ ڈویژن، ضلع، تحصیل، شہر، محلہ اور تمہارے گھر کا نمبر بھی جانتے ہیں، تمہارے ضروریات کا بھی ہمیں علم ہے. تم ہمیں بھول بیٹھے ہو لیکن ہم تمہیں کبھی نہیں بھولتے. وقت سے پہلے ہم تمہارے رزق کا اہتمام کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو الہ العالمین پھر اتنا دے دینا جتنا ہم چاہتے ہیں. کسی اور کو پتہ نہ چل جائے ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن تو جانتا ہے نا. اس کا جواب دیا قرآن کریم نے لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض. اللہ اگر تمہاری خواہشات کے مطابق تمہیں رزق دے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم آپے سے باہر ہو جاؤ گے. گلاس میں اتنا ہی پانی آنا چاہیے جتنا اس میں سما سکے، کپ میں اتنی ہی چائے ڈالنی چاہیے جتنی اس میں، اگر زیادہ ڈالو گے تو اچھل پڑے گی، گر جائے گی. اب تعالیٰ نے فرمایا تم اتنے سمجھدار ہو کہ اپنے برتن کا ظرف دیکھ کر چیز ڈالتے ہو، تو میں بھی تمہارا ظرف دیکھ کر تمہیں رزق دیتا ہوں تاکہ تم اچھل نہ پڑو، تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. یہ دوہری مہربانی ہے کہ رزق بھی دیتا ہے اور ہمارا ظرف دیکھ کر رزق دیتا ہے. آج تمہیں اتنا رزق ملا کہ تمہارے اندر عاجزی بھی موجود، تمہارے اندر تواضع بھی موجود، انکسار بھی موجود، رشتوں کی پہچان بھی موجود. پراٹھا نہ صحیح، ہاں جی، سکی روٹی صحیح، پراٹھا نہ صحیح نا جی، چرخا مرغن نہ صحیح، دال ساری صحیح، لیکن باپ کو تو پہچانتے ہو نا، بھائی کو تو پہچانتے ہو نا، ماں کو تو پہچانتے ہو نا، بہنوں کو تو پہچانتے ہو نا، اور بیوی کو تو پہچانتے ہی پہچانتے ہو، وہ تمہیں پہچانتی ہے تم سے زیادہ. لیکن اگر تمہیں زیادہ مل جائے تو پھر باپ کے سامنے بیٹا بننے کے بجائے باپ بننا شروع ہو جاؤ گے. پھر تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں رہے گی، فرعون بن جاؤ گے، تمہارا توازن بگڑ جائے گا. یہ میرا دوہرا کرم ہے کہ میں رزق بھی دیتا ہوں تمہارے ظرف کے مطابق دیتا ہوں تاکہ تم آپے سے باہر نہ ہو جاؤ.